69. ہاں سر 69 کا آیت نہیں 69 ہے، سوری الحاق کا، ہاں 69 ہے. نہیں ورس. ہاں ایک سیکنڈ میں ابھی نکالتا ہوں. ہاں یہ ورس نمبر 19 ہے، 19. اوکے. اور اسی جو ہے اسی چیپٹر میں چونکہ قافیہ تھا، اس لیے جو ہے وہ تمہارے رب کے جو ہے وہ عرش کو 8 اٹھائے ہوں گے، 8 فرشتے. یہ وہ بھی اسی چیپٹر میں ہے، یعنی اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. آپ سن رہے ہیں عبدالحمید صاحب؟ وہ اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بہت دلچسپ بات بتا دوں کہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ چونکہ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے، ناسمجھی کی وجہ سے اپنا ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے عرش کو دیو ہیکل پہلوان قسم کے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس میں اٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جب کوئی بادشاہ جلوہ دکھانے کے لیے باہر نکلتا ہے، عوام کے سامنے آتا ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ دیو ہیکل قسم کے جو پہلوان ہیں وہ اس کے تخت کو اٹھا کر کے باہر لے کے آ رہے ہیں. یہ اس کی عزت ہوتی ہے اس میں. تو اللہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر ان مددگاروں کے اس کا تخت ایسے ہی ہو. تو قرآن نے اس کے لیے ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کا عقیدے کا خیال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 لوگ، مطلب یہ ہے کہ 8 دیو ہیکل لوگ ہوں گے، فرشتے کہہ لیجیے، کچھ بھی کہہ لیجیے، وہ اٹھا کر کے باہر لے کے آئیں گے. جی ہاں. یعنی دراصل ہم یہی تو کہتے ہیں نا، اللہ اصل میں ایک عربی سردار ہے جو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر ہے، بڑا ہے. یعنی عام سردار ذرا چھوٹے رہتے ہیں، یہ بڑا ہے اور بہت بڑا ہے. اس کا اپنا تخت ہے، اس کا عرش ہے، تو وہ اپنے تھرون پر جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور 8 فرشتے بڑے ہیوی ویٹ قسم کے جو ہے وہ اس کو اٹھائے ہیں. دیکھیں یہ کیا کانسیپٹ ہے، یہ قرآن میں پیش کیا گیا، قرآن میں. جی حمزہ بھائی آپ بتائیے. وہ اقرؤوا کتابیہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا. اس کے بعد کتابی ہونا چاہیے تھا، جیسے قلمی کتابی یعنی میرا قلم، میری کتاب. جو یا ہوتا ہے وہ اپنی طرف مائی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ پہلے سے جو قافیہ چلا آ رہا تھا اس سے اس کا میل ملانے کے واسطے اس میں اس گرامر جو ہے اس کا کوئی خیال نہیں کیا گیا. گرامر جو غلطی کر دیا آپ نے، آپ یہ کہنا کر دیا. تو اس میں یہ ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. انی ظننت ان، اس کی اگلی آیت ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، حالانکہ حسابی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی حسابیہ جو ہے. اگلی آیت ٹھیک ہے، جا لیتہا کانت قاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. یہاں بھی وہی کیا گیا، بجائے مالی کو مالیہ کر دیا. حالانکہ عنی سلطانیہ. سلطانی. جی ہاں. تو یہ سب ایسے ہی ایک جگہ پہ ہے کہ سلام علی الیاسین آیا ہے. جی ہاں. الیاس جو ہے اس کو الیاسین کیوں اس لیے کر دیا گیا تاکہ وہ قافیے سے قافیہ مل جائے. بلکہ ضرورت شعری سمجھ لیں، جو ہر شاعر مجبور ہوتا ہے اس طرح کی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے تبدیلی کرنے کا. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک مطلق العنان بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی یا اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے قوانین میں جو ہے جو مرضی کر دیتا ہے، تیا پانچا کر کے. اگر کوئی پوچھے ریا تم نے یہ کیا کر دیا، چپ بیٹھو، تم کو کہنے کا حق نہیں ہے، میں جو مرضی کروں گا. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ میں اس کو میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ چلیے شاعری بھی کی گئی ہے قرآن کے اندر اور یہ اس کی ضرورت تھی، تو پھر خدا کو اس کا انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی جہاں پہ قرآن نے یہ کہا وما هو بقول شاعر. جی ہاں. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے.
کیا ضرورت ہے کہنے کی اس کو؟ بالکل جو ہے تو شاعر مان کا لیتے ہیں کہ کلام ہاں نہیں ہے، اور پھر جو ہے اشعار کو برا کہنا یہ کیوں ضروری سمجھا گیا بھائی؟ جی 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 صحیح جی حمزہ بھائی، جی جی اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ میں لٹریچر ہے، مطلب عربی لٹریچر سے ہٹ کے یہ چیز ہے، اس کو 17-18 الگ سے علوم سیکھنے پڑتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو یہ سارے کور کرنے کے لیے بنائے ہوئے جی رولز جی کو ہی کہا کور گیا ہے کہ بالکل بالکل کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ ہوا یہ ہے کہ قرآن میں جو غلطیاں ہیں یہ اصل میں یہ غلطیاں عرب کے لوگ بھی کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو شاعر تھے وہاں کے، آپ امراء القیس کو کبھی بھی آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ کو یہ غلطیاں وہاں نہیں ملیں گی. جو عام جی ہاں، جاہل امراء لوگ ہوتے القیس ہیں ہے، فرزدق ہے، متنبی ہے، یہ جو ہے جی ہاں متنبی ہے، ایک سے ایک جو ہے. یہاں جی پہ ہاں آپ کو جی یہ غلطیاں نہیں ملیں گی. تو خدا جو ہے ان تمام لوگوں سے زیادہ عالم اور جو ہے وہ قادر الکلام ہونا چاہیے. اس کا کلام اگر یہ مانا جائے تو یہ غلطیاں ہم توقع نہیں کرتے. ہاں البتہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد جو ہیں وہ الٹریٹ تھے، تعلیم یافتہ نہیں تھے، اگر اس کو ہم تسلیم بھی کر لیں، حالانکہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی لیکن ہم تسلیم کر لیں اگر، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ بھی، اور یہاں جیسے کہ بہت بڑا عقیدے میں بنایا گیا کہ جو قرآن ہے یہ کیا گیا کہ جو قرآن میں کمیاں اور غلطیاں اور تمام چیزیں ملتی ہیں، اس کو کور اپ کرنے کے واسطے یہ عقیدہ بنایا گیا کہ یہ خدا کے الفاظ نہیں ہیں، یہ خدا نے جو فکر ہے حضرت محمد کے قلب میں ڈالی، حضرت محمد نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. یہ بھی ایک عقیدہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، خاص طور سے بریلوی حضرات کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ فکر اللہ نے اگر دی وحی کے ذریعے جو آئی، الفاظ حضرت محمد کے اپنے ہیں، تو جیسا ان کا علم تھا، جتنا وہ لٹریسی تھی ان کے اندر، وہی چیز قرآن کے اندر آ گئی. تو پھر دوسری بات ماننی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قدرت بشری کے تحت یہ کلام ہمارے سامنے آیا. انسان کی جو قدرت ہے اس کے اندر یہ آیا، انسان کے اندر یہ قدرت ہے کہ ان باتوں کو بیان کر سکے. تو اگر انسانی قدرت کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز سامنے ہمارے آتی ہے، یہ الفاظ سامنے آتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی یہ خدا کا کلام نہیں ہوگا. جی ظاہر بات ہے، بالکل ظاہر بات ہے. مگر یہ بھی تو کہا جاتا نا حمزہ بھائی کہ جی یہ قرآن جو ہے لفظاً و معنن، یا پھر کم سے کم لفظاً و حرفاً یہ جی کلام اللہ ہے، یہ کہا جاتا ہے نا. یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں معاملہ پھنستا ہے وہاں پہ علماء یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ انسپائرڈ ہے، اور حضرت محمد کو اللہ نے یہ بتایا، یہ الفاظ دائنی نہیں تھے، خدا نے فکر دی ان کو اور انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. جہاں اچھا معاملہ یہ پھنستا علماء، ہے یہ وہاں نام نہاد علماء، اچھا یہ نام نہاد علماء کیا جی یہ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی آیتیں انسپائرڈ ہیں اور کون سی آیتیں ڈائریکٹلی کلام اللہ ہیں؟ نہیں، یہ اس تو کو مجھے کیسے یہ تو میرے خیال میں کسی سے نہیں سنا میں نے. لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب آپ کی مفتی فضل ہمدرد صاحب سے ایک ڈائریکٹ گفتگو ہوئی تھی، جب ایک مناقشہ ہوا جی تھا، جی تو وہاں پہ جب آپ نے اس وحی کے بارے میں ایک بات شروع کی، مجھے یاد ہوتا جی ہے، اگر میں غلط ہوں جی تو مجھے ٹوک دیجیے گا. تو جی فضل ہمدرد صاحب نے اسی عقیدے کو بیان کر کے آگے بڑھ گئے تھے کہ نہیں یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ جو ہے وہ فکر ہے جو اللہ نے ان سے بتا دیا اور انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کیا ان کے الفاظ تھے، لیکن اس سے میں نے یہی سمجھا تھا کہ شاید ان کا عقیدہ اسی قسم کا ہے. مگر حمزہ بھائی جمہور علماء کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے نا. ہاں وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. صحیح. یعنی جمہور علماء کے نزدیک تو قرآن جو ہے بذات خود یہ کلام اللہ ہے. نہیں، وہ بذات عقیدہ خود جی متقدمین کا عقیدہ یہی رہا ہے ہمیشہ جی سے. ہاں جی ہاں جی ہاں لیکن جی ہاں اب جب سے قرآن کے اندر گرامر کی غلطیاں، چھول جو ہے، جو جملے جو ہیں نامکمل ہیں، یہ تمام باتیں جب آنی شروع ہو گئی ہیں، اس کے بعد سے بہت سے علماء یہ کہنے لگے ہیں جو بات میں بتا رہا ہوں. جی ہاں. یعنی یہ بات تو یہ ہے کہ حمزہ بھائی سچ والا جی، اس سے لوہے محفوظ والی تو بات ہی ختم ہو جا رہی بالکل.
बिल्कुल नहीं, खत्म हो लौह वायड जाता है। अगर है महफूज तो का मामला तो बिल्कुल ही इंतहाई जो है यानी लग़्व बात है, इंतहाई लग़्व बात है। यानी वो लौह महफूज पर क्या है क्या नहीं, अगर किसी वाकई जो है सामने उलमा बैठे हैं और उनके सामने हम जो है कुछ लोग अगर ये सवालात करें लौह महफूज से मुताल्लिक, तो वो उलमा उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे सकते। भाई लौह महफूज क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ रखी है, और ये कुरान के कौन कौन से बयानात जो है लौह महफूज पे थे भाई। यानी उक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, लौह महफूज पर लिखा था। फ़इज़ा सही है, सलक़ल बिल्कुल। अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन,